بسمillahirrahmanirrahim السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 126 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سنت کیا ہے، اعتراض زیر بحث ہے۔ اس موضوع کی آج 12ویں نشست آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم تعین سنت کے اصول جو آپ نے اپنی کتاب میزان میں بیان کی ایک ایک کر کے سمجھ رہے تھے۔ 3 اصول زیر بحث ہے، چاہتا ہوں براہ راست وہیں سے سلسلہ کلام کو جوڑیں اور بتائیے چوتھا اصول کیا ہے تعین سنت کا، یہ اصول خود کیسے متعین کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے اور آگے آپ کی کتاب میں کیا لکھا ہے۔ یہ ایک خلط مبحث سے متعلق ہے۔ وہ خلط مبحث اس طرح پیدا ہوا ہے کہ ہمارے دین میں بہت سی چیزیں جو ہم پر فرض کی گئی ہیں، جیسے نماز فرض کی گئی ہے، روزہ فرض کیا گیا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض کیا گیا ہے۔ ان سب عبادات کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ نفل کے طور پر بھی کی جا سکتی ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتا دیا ہے کہ بن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ تم کوئی کام، نیکی کا کام اپنی طرف سے کرو گے تو اللہ اسے قبول کرنے والا ہے، وہ اس کا علم رکھتا ہے۔ نیکی کا یہ کام قرآن مجید کا حکم بھی ہو سکتا ہے اور یہ سنت کا حکم بھی ہو سکتا ہے۔ نماز کے بارے میں ہم وضاحت کر چکے ہیں کہ وہ سنت سے ثابت ہوئی۔ قرآن مجید اس کی تاکید کرتا ہے، اس کی یاد دہانی کراتا ہے، لیکن اصلاً وہ سنت پر مبنی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جب نماز ایک مرتبہ سنت کی حیثیت سے جاری کر دی گئی اور ہم نے وہ فرض ادا کر دیا اور اب ہم نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تو کیا یہ کوئی نیا حکم بن جائے گا؟ یہ کوئی نئی سنت بن جائے گی؟ اور اگر یہ قرآن کا حکم ہوتا تو کیا قرآن کا دوسرا حکم قرار پاتا؟ علم و عقل یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی جب میں کسی چیز کو نفل کے طور پر ادا کرتا ہوں تو میں کوئی نئی سنت پر عمل نہیں کر رہا ہوں، اصلی کا یاد ہو رہا ہوتا ہے۔ جو پہلے سے ایک چیز موجود ہے، یعنی نماز جو مجھ پر فرض کی گئی ہے اسی کو نفل کے طور پر پڑھ رہا ہوں، روزے جو مجھ پر فرض کیے گئے ہیں انہی کو نفل کے طور پر رکھ رہا ہوں، حج جو مجھ پر فرض کیا گیا ہے اسی کو نفل کے طور پر پھر ادا کرنے کے لیے چلا گیا ہوں۔ یہ نوافل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادا کریں گے۔ یعنی جب ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم اپنی طرف سے کوئی نیکی کا کام کرو گے تو اللہ اسے قبول کرے گا، تو اللہ کے پیغمبر کے بارے میں بھی آپ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ فرض ہی پر اکتفا کر لے گا۔ وہ جس طرح فرض نماز پڑھے گا اور اپنی ہی جاری کردہ سنت کی حیثیت سے جو نماز وہ پڑھ رہا ہے اس کو ادا کرے گا، تو اس کے ساتھ یہ چاہے گا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرے، نوافل کی صورت میں پیش کرے۔ اسی طرح روزے رکھے گا، اسی طرح حج اور عمرے کے لیے بھی جا سکتا ہے، قربانی بھی کر سکتا ہے۔ تو جس طرح ہم فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کا پیغمبر بھی کرے گا۔ ہمارے ہاں یہ ہوا کہ جب پیغمبر نے اپنی ہی جاری کردہ سنت کو فرض کے طور پر ادا کرنے کے بعد نفل کی حیثیت سے وہی کام کیا تو اسے الگ سے سنت قرار دے دیا گیا۔ اچھا، اب جب اسے الگ سے سنت قرار دے دیا گیا تو کیا صورت بنی؟ اس وقت ایک عام آدمی کے پاس آپ جائیے اور اس سے پوچھئے تو وہ کہے گا یہ میں نے فرض ادا کر لیے ہیں، ظہر کے 4 فرض۔ ظہر کے 4 فرض بھی سنتی کے طور پر ہمیں میسر ہوئے ہیں، جی، یعنی اللہ کے پیغمبر نے ان کو جاری کیا ہے، سنت کے طور پر جاری کیا ہے۔ وہ یہ کہے گا کہ میں نے یہ فرض ادا کر لیے ہیں، اب میں سنت پڑھنے لگا ہوں۔ یہ وہ خلط مبحث ہے جس کے بارے میں نے یہ کہا ہے کہ اس کو دور کر دینا چاہیے۔ اس سے عام آدمی خلجان میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ وہ فرض بھی میں نے پیغمبر کی سنت ہی سے ثابت ہونے کی وجہ سے ادا کیے تھے، وہ فرض ہیں، اور اب میں نفل پڑھ رہا ہوں، یہ نفل ہے، مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ نفل ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ سنت ہے۔ تو ہمارے ہاں فقہا نے سنت کے لفظ کا اطلاق ان نوافل پر بھی کیا یا ان نیکی کے کاموں پر بھی کیا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دی۔ میں اس سے پہلے تیسرے اصول میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس کے لیے صحیح تعبیر اسوہ حسنہ ہے، یعنی جب اللہ کا پیغمبر قرآن کے کسی حکم پر عمل کرے گا تو ظاہر ہے ہمارے سامنے ایک نمونہ آئے گا، عمل کا نمونہ۔ اس کے لیے قرآن کا اپنا لفظ اسوہ حسنہ ہے۔ یہ فرمایا ہے نا کہ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
اسی طرح میں نے توجہ دلائی تھی کہ اگر قرآن کے کسی حکم کی پیغمبر شرح و وضاحت کرتا ہے یا اپنے ہی کسی حکم کی وضاحت کرتا ہے تو اس کے لیے تفہیم اور تبیین کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے تاکہ کوئی خلط مبس واقع نہ ہو۔ سنت صرف ان احکام کے لیے صحیح لفظ ہوگا جو مستقل بذات احکام ہیں، یعنی وہ احکام جو ابتداً آئے، جن کو پیغمبر نے جاری کیا، جن کو ہم خود اخذ نہیں کر سکتے تھے، جن کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ یہ کسی اصولی حکم پر یا قرآن کے کسی حکم پر امتثال امر ہے، ان میں سے کوئی بات نہیں کہی جا سکتی تھی۔ وہ احکام صادر ہوئے ہیں یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پیغمبروں کی وساطت سے، اور پیغمبروں کی وساطت سے جو کچھ صادر ہوا ہے اسی کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ابتدا ان کی طرف سے ہوئی ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے آخری پیغمبر کی حیثیت سے ان کو آگے جاری کیا ہے تو اسے سنت کہا جائے گا۔ تو یہ خلط مبس ہے جس کو دور کرنے کے لیے میں نے یہ اصول قائم کیا۔ ٹھیک، سمجھ میں آتا۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے چوتھا اصول یہ ہے کہ سنت پر بطور تطوع یعنی نفل کے طور پر ایک سنت قائم ہو گئی، جیسے نماز کی سنت قائم ہو گئی، جیسے روزے کی سنت قائم ہو گئی، جیسے حج کی سنت قائم ہو گئی۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ سنت پر بطور تطوع یعنی نفل کے طور پر عمل کرنے سے بھی وہ کوئی نئی سنت نہیں بن جاتی۔ یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ایک تو سنت یہ تھی کہ نماز کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عبادت کی حیثیت سے جاری کر دیا، اب جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے یعنی وہی نماز جو آپ نے جاری کی تھی تو یہ ایک اور سنت ہے۔ نہیں، ہم یہ کہیں گے یہ کیا ہے، یہ پیغمبر کا اسوہ ہے، یعنی ہمیں آپ نے یہ بتایا ہے کہ تمہیں نمازوں سے پہلے نمازوں کے بعد اس طرح نفل پڑھنے چاہیے اگر تم پڑھنا چاہو، یہ تم پر لازم نہیں ہے۔ یہ ایک نمونہ ہے جو پیش کیا گیا ہے اللہ کی عبادت کا، اللہ کے ساتھ تعلق کا، کہ بندے کا تعلق صرف اتنا ہی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ فرض ادا کر دے، اس کے ساتھ اسے نفل کے طور پر اپنی خوشی سے بھی کچھ عبادت کرنی چاہیے۔ یہ نمونہ پیش کیا ہے۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ سنت پر بطور تطوع عمل کرنے سے بھی وہ کوئی نئی سنت نہیں بن جاتی۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد خداوندی کے تحت کہ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، یہ وہی آیت ہے جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا، اور جس نے اپنے شوق سے نیکی کا کوئی کام کیا اللہ اسے قبول کرنے والا ہے، اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ شوق سے نیکی کا کوئی کام کیا یعنی نیکی کے کام کی حیثیت سے تو وہ چیز مشروع ہو چکی تھی، دین میں آ چکی تھی، وہ جاری کر دی گئی تھی، اللہ کی کتاب کے ذریعے سے جاری ہوئی یا پیغمبر کے ذریعے سے، وہ دین بن چکی تھی، لیکن اب اپنے شوق سے وہ کام کیا گیا جو اللہ نے فرض نہیں کیا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد خداوندی کے تحت کہ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، شب و روز کی 5 لازمی نمازوں کے ساتھ، لازمی نمازوں سے مراد فرض نمازیں، ٹھیک، شب و روز کی 5 لازمی نمازوں کے ساتھ نفل نمازیں بھی پڑھی، یعنی بارہا ایسا ہوا ہے کہ پہلے 2 رکعتیں پڑھیں، بعد میں 2 رکعتیں پڑھیں، پہلے بھی پڑھیں، بعد میں بھی پڑھیں۔ رمضان کے روزوں کے علاوہ نفل روزے بھی رکھیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں بالعموم 3 روزے رکھ لیتے تھے، اپنی ولادت کے دن روزہ رکھ لیتے تھے، شعبان میں بہت سے روزے رکھتے تھے۔ رمضان کے روزوں کے علاوہ نفل روزے بھی رکھے ہیں، نفل قربانی بھی کی ہے۔ تو اب جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہی جاری کردہ عبادات پر نفل کی حیثیت سے عمل کیا یا وہ عبادات نفل کی حیثیت سے ادا کیں تو یہ کیا کوئی نئی سنت بن گئی؟ علم و عقل یہی تقاضا کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بالکل، لیکن ایسا ہوا ہے، چنانچہ یہ ضروری تھا کہ اس خلط مبس کو دور کیا جائے۔ لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی، یعنی نفل نمازیں ہوں، رمضان کے علاوہ نفل روزے ہوں، نفل قربانی ہو، لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی اپنی اس حیثیت میں سنت نہیں ہے۔ اس حیثیت سے مراد جب وہ نفل کے طور پر کی گئی، میں آپ ابھی اٹھیں اور اٹھ کر کہیں کہ ہم 2 رکعت نفل نماز پڑھ رہے ہیں، یا میں آپ سے کہوں کہ میرا ارادہ کل نفل روزہ رکھنے کا ہے، یا میں حج کے لیے جا رہا ہوں اور آپ جانتے ہوں کہ میں اس سے پہلے فرض حج ادا کر چکا ہوں، تو یہ جو میں کرنے کے لیے جاؤں گا یہ کوئی نیا کام میں کروں گا، اس کو کوئی نئی سنت کہا جا سکتا ہے؟ اللہ کا پیغمبر بھی یہ کرے گا
تو وہ اپنے ہی جاری کردہ ایک عمل پر اب خود عمل کر رہا ہے، یا اس پر بطور نفل عمل کر کے یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا اظہار کس کس اسلوب میں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ان نوافل کا اہتمام کیا ہے، یعنی جیسے آپ نے 2 رکعتیں پہلے پڑھ لیں فجر سے، یا ظہر سے پہلے پڑھیں، یا ظہر کے بعد پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ان نوافل کا اہتمام کیا ہے اسے ہم عبادات میں آپ کا اسوہ حسنہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے ہمارے سامنے یہ کتنا اچھا نمونہ پیش کیا، اسوہ حسنہ، اسے ہم عبادات میں آپ کا اسوہ حسنہ تو کہہ سکتے ہیں، مگر اپنی اولین حیثیت میں ایک مرتبہ سنت قرار پا جانے کے بعد سے کیا مراد ہے؟ یعنی جب نماز ایک مرتبہ سنت کے طور پر جاری کر دی گئی، جب رمضان کے روزے رکھنے کے لیے کہہ دیا گیا، جب بتا دیا گیا کہ حج فرض ہے اور یہ اس طرح ادا کیا جائے گا، تو یہ ایک مرتبہ سنت قرار پا گئے۔ اب جب اولین حیثیت میں یہ سنت قرار پا گئے ہیں تو آپ 10 مرتبہ نفل کے طور پر حج کریں، آپ روزے رکھیں، آپ نماز پڑھیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں اب ہو رہی۔ اسے ہم عبادات میں آپ کا اسوہ حسنہ تو کہہ سکتے ہیں، مگر اپنی اولین حیثیت میں ایک مرتبہ سنت قرار پا جانے کے بعد بار بار سنن کی فہرست میں شامل نہیں کر سکتے۔ یعنی اب آپ جب کوئی نفل پڑھیں گے تو کیا یہ کہا جائے گا کہ یہ ایک نئی سنت جاری ہو گئی؟ ایسا نہیں کہیں گے۔ چنانچہ مجھ سے جب یہ پوچھا جائے گا کہ یہ ہم نے فرض نماز پڑھی ہے، اس کے بعد ہم 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ وہ نماز ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی، یا اس کی تاکید فرمائی تھی، اس پر مواظبت کی تھی، یا کبھی اس کی ترغیب دی تھی، تم اسے کیا کہو گے؟ تو میں یہ کہوں گا یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمونہ پیش فرمایا ہے، اور آپ کے نمونے کی پیروی میرے لیے باعث سعادت ہے، لیکن کیا میں یہ کہوں گا کہ یہ سنت ہے؟ نہیں، ہمارے ہاں اس کو سنت کہا گیا ہے۔ یہ اس غلط مبحث کی اصلاح ہے۔ اس کے بعد میں نے مزید وضاحت کی ہے کہ یہی معاملہ کسی کام کو اس کے درجہ کمال پر انجام دینے کا بھی ہے۔ یعنی جب نماز پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو نماز بہت اچھی بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور آپ نماز بس فرض ادا کرنے کے ارادے سے جلد جلد پڑھ کے بھی فارغ ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک، نماز پڑھی جائے گی، قانون کا تقاضا پورا ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن ہم کہیں گے کہ یہ نماز کا پورا اہتمام نہیں ہوا، یا نماز کو اس کے درجہ کمال پر ادا نہیں کیا گیا، یا یہ اچھی نماز نہیں ہے۔ اسی طرح روزے میں اگر ہم نے پوری احتیاط کی، ہر طرح کی غلاظتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، کوئی غلط کام نہیں کیا، روزے میں اللہ کی طرف رجوع کرتے رہے، کوئی چھوٹی غلطی بھی اگر سرزد ہوئی تو اس سے بھی فوراً استغفار کی، تو ظاہر ہے کہ یہ بہت اچھا روزہ ہے، بڑے اہتمام سے ساتھ رکھا گیا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ نے بس اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھ لیا، جیسے کہ روایت کے اندر آتا ہے۔ تو کسی کام میں بہت سے درجات ہوتے ہیں، آپ اس کو ادنا درجے میں ادا کر کے ذمہ داری سے سبق دوش ہو جاتے ہیں، آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے انجام دیتے ہیں، وضو کرتے ہیں، آپ غسل کرتے ہیں، یہ بھی ظاہر ہے کہ عبادت کی تیاریاں ہیں، تو ان سب موقعوں پر درجات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب کسی کام کو آپ نے درجہ کمال پر انجام دیا، یہی معاملہ کسی کام کو اس کے درجہ کمال پر انجام دینے کا بھی ہے۔ بہت اچھے طریقے سے نماز پڑھی، بہت اچھے طریقے سے وضو کیا، حج کیا، تو ایسے کیا کہ گویا آپ نے اپنے آپ کو فی الواقع اپنے پروردگار کی نظر کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو اور غسل اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ آپ نے جس طریقے سے یہ دونوں کام کیے ہیں، یعنی وضو دین کی حیثیت سے جاری کر دیا گیا، مشروع ہو گیا، نماز کے لیے شرط بنا دیا گیا، قرآن مجید نے بھی اس کی تاکید کر دی، اب یہ دین میں آ گیا۔ لیکن رسول اللہ کرنے کے لیے بیٹھے تو آپ نے جس اہتمام سے وضو کیا، آپ نے جس طریقے سے یہ دونوں کام کیے ہیں، وضو کیا یا غسل کیا، اس میں کوئی چیز بھی اصل سے زائد نہیں ہے، وہی وضو ہے، وہی آزاد ہوئے گئے ہیں، اس میں کوئی چیز بھی اصل سے زائد نہیں ہے کہ اسے ایک الگ سنت ٹھہرایا جائے، بلکہ اصل ہی کو ہر لحاظ سے پورا کر دینے کا عمل ہے، جس کا نمونہ آپ نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وضو اور غسل میں پیش فرمایا ہے۔ لہٰذا یہ سب چیزیں بھی اسوہ حسنہ ہی کے ذیل میں رکھی جائیں گی، انہیں سنت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ چوتھا اصول۔
یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دین میں جو چیزیں ایک بار آ گئیں، وہ قرآن سے آئی ہیں، وہ سنت سے آئی ہیں، ایک بار آ گئیں، وہ دین کا حصہ بن گئیں، اب نفل کے طور پر میں آپ ان کا اہتمام کریں یا اللہ کا پیغمبر کرے، ان کی یہ حیثیت تبدیل نہیں ہوگی، وہ نفل ہی رہیں گی، اور ان کو اگر ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کریں گے یا لوگوں کو بتائیں گے کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ کام کیا تھا، تو یہ کہیں گے کہ نماز کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ ہے، یا وضو کے معاملے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اسی کام کو جو آپ پہلے مشروع کر چکے، جاری کر چکے، درجہ کمال پر انجام دیں یا تطوع کے طور پر وہی کام بار بار کریں، اس کو الگ سنت نہیں کہیں گے، اس کو اسوہ حسنہ ہی کے ذیل میں رکھیں گے۔ یہ اصل میں وہی بات ہے جو تیسرے اصول میں ایک اور پہلو سے بیان کی گئی تھی، یہاں چونکہ خلط مبس دور کرنا مقصود تھا تو اسے الگ سے واضح کیا۔ ٹھیک، جگہ سے بھی نقطہ آپ نے واضح فرمایا۔ دو ضمنی توضیحی سوال پوچھنا چاہتا ہوں اس موقع پہ۔ وضو کا قرآن مجید میں خود طریقہ مذکور ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ کس طریقے سے وضو کرنا ہے، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وضو کے ارکان میں مزمزہ اور استنشاق اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ سنت ہے۔ تو یہ جو بھی آپ نے اصول بتایا کہ کسی چیز کو بدرجہ عتم ادا کرنا، اس میں اگر کوئی زائد آپ اہتمام کر رہے ہیں تو وہ الگ سے سنت نہیں ہے، بلکہ وہ جو اصل حکم تھا اسی پر مبنی ہے، اسی کی تکمیل ہے۔ تو مزمزہ اور استنشاق یہ کوئی الگ سے کوئی سنت نہیں ہوتی، کوئی الگ چیز نہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ہاتھ دھوئے؟ اگر انگلیوں کا خلال کیا ہے یا چہرے کو دھویا اور داڑھی کا خلال کیا ہے، یا اسی طرح سے گرد و غبار بعض اوقات کانوں میں ہوتا ہے اسے نکال دیا ہے، یا اسی طرح چہرے کا حصہ ہے ہمارا منہ، اس کو صاف کیا ہے، ناک کو صاف کیا ہے، تو یہ جتنی چیزیں یہ اصل میں اسی غسل کا جزو ہے، اسی کو بہترین طریقے سے انجام دینا ہے۔ یہ بارہا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی ہم منہ پر بس چھینٹے مار لیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑے اہتمام کے ساتھ ہاتھ بھی دھوئیں گے، کلی بھی کریں گے عام حالات میں بھی، اور اس طرح گویا ایک نشاط کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ اسی چیز کو درجہ کمال پر انجام دینا ہے، اس لیے اس کو بھی اسوے کے ذیل میں رکھنا چاہیے، یہ کوئی الگ سنت نہیں ہوگی جو جاری کر دی گئی۔ ٹھیک، اچھا ہم صاحب ایک موقع پہ ایک صحابی نے آ کر نماز پڑھی جلدی جلدی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ صلی فإن لک لم تصلی، کہ دوبارہ نماز پڑھو، گویا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو یہاں بھی یہی مراد تھی کہ کوئی الگ چیز وہ انیشیٹ نہیں کروا رہے تھے، بلکہ وہی جو ایک طریقہ کار ہے اس کو بدرجہ اہتمام میں دوبارہ ادا کرنے کی، یعنی وہاں تو یہ ہوا نا کہ اس آدمی نے اتنے برے طریقے سے نماز ادا کی کہ آپ نے فرمایا گویا تم نے ادا ہی نہیں۔ اچھا، اور اسی طریقے سے کوئی آدمی بہت اچھے طریقے سے نماز ادا کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے تو حق ادا کر دیا نماز پڑھنے، جس طرح کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک بندے کو حاضر ہونا چاہیے، یہ اسی طرح حاضر ہو کر کھڑا ہے۔ یہ بڑی بدیہی سی چیز ہے کہ ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں ہمارے رویے، ہمارے طرز عمل، ہمارے اعتناء، ہماری توجہ سے خود بخود درجات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس کا ادنا درجہ بھی وجود میں آ جاتا ہے، اس کے درمیان کے درجات بھی وجود میں آتے ہیں، اس کا درجہ کمال بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ پیغمبر جب کوئی کام کرے گا تو درجہ کمال پر کرے گا، درجہ کمال پر کرے گا تو اس سے کوئی نئی سنت نہیں جاری ہو جائے گی، وہ اسوہ ہوگا، نمونہ ہوگا، وہ پیغمبر کا ایک کام کو کرنے کا طریقہ ہوگا جس کو ہم سامنے رکھیں گے، بیان کریں گے، لوگوں کو اس کی ترغیب دیں گے۔ لیکن سنت صرف وہی چیزیں ہوں گی جو ابتداً رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دین کی حیثیت سے جاری کی۔ ہاں صاحب، تعین سنت کے وہ کیا اصول ہیں جو آپ کی کتاب میزان میں بیان ہوئے؟ چوتھا اصول آج زیر بحث آیا، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ ان تمام اصولوں کو ٹھہر کر، رک کر، دقت نظر کے ساتھ جز میں سمجھے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔